حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یمر بباب فاطمہ ستۃ اشہر اذا خرج الى صلاۃ الفجر یقول الصلاۃ یا اہل البیت، اور ہم ہی اہل بیت ہیں الذی قال اللہ تعالی، وہ اہل بیت ہیں کہ جن کی شان میں، جن کے حق میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں بیان فرمایا، امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بیان فرمایا، ابن راویہ نے المسند میں بیان فرمایا، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے السنن کے اندر بیان فرمایا، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے المستدرک للحاکم میں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی بیان فرمایا، اور فضائل الصحابہ کے اندر بھی آپ نے ارشاد فرمایا، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم الکبیر میں بیان فرمایا، ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دمشق میں بیان فرمایا، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن الکبریٰ میں بیان فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ سامعین عزیز کرام، آج کا ہمارا یہ چھٹا بیان الحمدللہ اہل بیت کرام کی عظمت اور سادات کرام کی شان کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اس سے قبل ہم نے کئی سارے بیانات آپ کی بارگاہ میں پیش کیے تھے۔ آج جو موضوع ہم نے جو لیا ہے وہ ہے آیہ تطہیر اور اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ آیہ تطہیر کا پس منظر ہم جانیں گے، اور آیہ تطہیر سے مراد کون سی نفوس قدسیہ ہیں، اور اس میں جو بزرگان دین، محدثین کرام، محدثین اور مفسرین کرام، ان کی کیا آراء ہیں، کیا انہوں نے اقوال نقل فرمائے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے ناپاکی، رزق کو یعنی دور رکھے اے اہل بیت کرام، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں خوب ستھرا اور پاک فرما دے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اہل بیت سے مراد کون سی ہستیاں ہیں، اہل بیت سے مراد کون ہیں۔ بنیادی طور پر آیہ تطہیر میں جو موقف ہمارے سامنے نظر آتے ہیں محدثین و مفسرین کرام کے، علماء کرام کے، وہ 5 موقف ہمیں نظر آتے ہیں، جس کا خلاصتاً بیان جو ہے وہ میں آپ کے سامنے تصفیہ مابین سنی و شیعہ کے کتاب سے جو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرمائی ہے، مصنف ہیں آپ، میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں انتہائی مختصراً۔ پہلا جو موقف ہے وہ ہے خود پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بحسب کثرت روایات آل قصہ، یعنی علی، حسن، حسین، سیدۃ النساء علیہم السلام ہیں، اور یہی قول ہے صحابہ کرام میں سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین میں سے بھی ایک گروہ جن میں حضرت مجاہد اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ دوسرا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ جمہور کا قول یہ ہے، یعنی اکثر جو مفسرین کرام، محدثین کرام ہیں، ان کا قول ہے کہ لفظ اہل بیت فریقین، یعنی امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن و آل عبا علیہم السلام کو بھی شامل ہے۔ اب تیسرا قول جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور حضرت تابعین میں سے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن ہیں۔ اور چوتھا جو قول ہے وہ ہے کہ جس کو ابن حجر نے سوائق محرکہ میں، یعنی سوائق المحرکہ کے اندر ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ امام شعربی سے نقل کیا ہے کہ اہل بیت سے مراد بنو ہاشم اور بیت سے بیت النسب ہے۔ اب یہی قول جو ہے وہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ پانچواں جو اس میں موقف ہے وہ ہے کہ جس کو خطیب شربینی نے حضرت امام بقاعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ قول اولا ہے، وہ یہ ہے کہ اہل بیت سے مراد سب تعلق دار ازواج و اولاد علیہم السلام، اور وہ خدام ہیں جن کو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ممتازانہ لزوم و تعلق تھا، جیسا کہ حدیث شریف میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان وارد ہے کہ سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ اب یہ 5 موقف بنیادی طور پہ ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم چونکہ بات کر رہے ہیں اہل بیت کرام کے حوالے سے، اور اس میں جو پہلا موقف ہے اس میں ذرا سا اگر آپ باریک بینی کے ساتھ مشاہدہ کرتے ہیں، جسے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر فرمایا، آپ نے فرمایا بحسب کثرت روایات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس سے مراد آپ فرماتے ہیں کہ آل قصہ یعنی آل عبا، اور آل عبا سے مراد حضرت مولا علی، حضرت امام حسن، امام حسین، اور سیدۃ النساء حضرت خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین و رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی نفوس قدسیہ ہیں۔ اور یہی قول فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور تابعین میں سے ایک گروہ جن میں حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قتادہ، اس جیسے جلیل القدر جو تابعین کرام ہیں، ان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ جو آل عبا ہیں یہ ان میں شامل رہتے ہیں۔ اور اگر اس کو میں یوں کہوں
کہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمانا چاہا کہ کثرت روایات کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے، مشاہدہ کریں گے، تو اس میں صرف اور صرف آپ کو اہل قصہ، اہل ابا علیہ السلام نظر آئیں گے، اور اگر کثرت افراد کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو کثرت افراد یعنی جمہور کا فرمان یہ ہے کہ دونوں فریقین، ان فریقین میں حضرت جو اہل بیت اطہار ہیں وہ شامل رہتے ہیں، یعنی آل ابا بھی اور ساتھ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی۔ اب چونکہ یہ ایک مختلفی مسئلہ ہو گیا، مختلفی مسائل ہو گئے اور موقف سامنے ہمارے آ گئے، لیکن ہم انشاءاللہ اس مسئلے کو حل کر کے ہی دم لیں گے۔ اب دیکھیے آگے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ جو آیت ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33، آپ فرماتے ہیں قال نزلت فی خمسۃ فی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وعلی وفاطمہ والحسن والحسین علیہ السلام۔ فرماتے ہیں یہ کہ ان 5 نفوس قدسیہ کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور یہ فرمان حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جسے امام طبرانی نے معجم الاوسط میں، امام طبرانی نے معجم الصغیر میں، ابن حبان نے اور طبقات المحدثین میں اس حدیث پاک کو یعنی اس حضرت ابو سعید خدری کے موقف کو ذکر فرمایا گیا۔ اسی طرح اس بات کی وضاحت اور سرات خود حضرات اہل بیت کرام آل ابا علیہ السلام نے بھی کی، حضرت مولا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، جب آپ امامت کے لیے، نماز کے لیے آگے بڑھے، آپ پر حملہ ہوا، ایک شخص نے حملہ کیا اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر کے حملے کے ساتھ زخمی کر دیا۔ اب یہ میں باقاعدہ وہ حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ان الحسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حین قتل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ استخلفہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید کیے گئے تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور خلیفہ کے آپ منتخب کیے گئے۔ فرماتے ہیں فبینما هو یصلی بالناس، کہ جب آپ لوگوں کے درمیان نماز پڑھانے لگے، اس وصب علیہ رجل، ایک شخص کودا اور آپ پر حملہ آور ہوا، فطعنہ بخنجر فی ورکہ، آپ کے کندھے مبارک کو خنجر لگا کر اس نے زخمی کر دیا، فتمرد منہا اشہرا، اور آپ اس زخم کی وجہ سے کئی مہینے تک آپ بستر علالت پر رہے، آپ زخم کے اس تکلیف اور کرب میں رہے۔ پھر کیا فرماتے ثم قام علی المنبر یخطب، جب آپ درست ہوئے، شفایابی کافی حد تک ہو گئی، تو آپ تشریف لائے اور خطبے منبر پر آئے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، فقال یا اہل العراق، آپ نے فرمایا اے عراقیو، اتقوا اللہ فینا، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرو، فإنا امراؤکم وضیفانکم، کہ ہم تمہارے درمیان حکمران ہیں، اللہ نے ہمیں مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور یہ مت سمجھنا کہ ہم یہاں بطور غصب کے لیے آئے، بطور غاصب بن کر آئے، نہیں، وضیفانکم، ہم تمہارے مہمان بن کر آئے ہیں بھائی، ہم تو تمہارے مہمان ہیں، ونحن اہل البیت، اور ہم ہی اہل بیت ہیں، الذی قال اللہ تعالی، وہ اہل بیت ہیں کہ جن کی شان میں، جن کے حق میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب آگے دیکھیں راوی کیا فرماتے ہیں، فرماتے فما زال یومئذ یتکلم حتی ما یری فی المسجد الا باکیا، اس مسجد میں پھر اس دن کوئی بات کرنے والا نظر نہیں آ رہا تھا سوائے مولا امام حسن مجتبی کے، باقی جتنے لوگ موجود تھے وہ آپ کی اس تقریر سے، آپ کے اس خطبہ سے سارے لوگ رونے میں صرف مشغول تھے، کہ اس قدر ان کو دکھ پہنچا کے یہ سادات کرام، حضرات اہل بیت کرام، کہ جن کو اللہ نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ ان کے حق میں، ان کی شان میں قرآن میں آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اور لوگ اتنے بے ذوق ہیں اور لوگ اتنے مبغضین ہیں کہ وہ نماز پڑھانے کے دوران مصلی رسول کے اوپر ان کے بابا جان حضرت مولا علی کو بھی شہید کیا گیا، اور حضرت امام حسن کی طرف بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی یہ کوشش کی گئی۔ اب اسی حدیث مبارکہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ طبرانی میں، معجم الکبیر میں امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، ابن عساکر نے بیان فرمایا، تاریخ دمشق میں امام حسمی نے مجموع الزوائد میں بیان فرمایا، امام ذہبی نے وہ سیر اعلام النبلاء کے اندر بیان فرمایا، امام حلبی نے سیرت الحلبیہ کے اندر اس کو ارشاد فرمایا۔ یوں تو بے شمار شواہد موجود ہیں، بے شمار دلائل موجود ہیں، لیکن آئیے یہ مفسرین و محدثین کے ساتھ ہوتے ہوئے ہم اگر خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی بارگاہ میں یہ استفسار کیا جائے، پوچھا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، آپ بتائیے کہ آپ کے اہل بیت سے مراد کون ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں۔ یہ حدیث بھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ جسے مختلف صحابہ کرام، صحابیات نے روایت فرمایا ہے، لیکن بالخصوص جس کو حضرت ام سلمہ کی طرف سے روایت کیا گیا ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں کہ حضرت ام سلمہ طویل حدیث بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا وعلی ابیہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوئی
تو آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ اپنے شوہر کو اور اپنے دونوں بیٹوں کو بلا لاؤ۔ تو وہ گئیں اور دونوں بیٹوں کو اور اپنے خاوند حضرت مولا علی مشکل کشا کو بلا کے لے آئیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ نفوس قدسیہ پہنچی اور کھانے کے لیے یہ حضرات بیٹھے، تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے مال سے حاصل شدہ ایک چادر بنی ہوئی تھی جو اونٹوں کے بالوں کی بنی ہوئی تھی اور اس پر کجاووں کی تصاویر تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اوڑھی ہوئی تھی۔ اور جب کھانے کے لیے آپ تشریف فرما ہوئے تو اسی دوران یہ آیت نازل ہونے لگی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 4 تن پاک کو اپنی چادر کی آغوش میں لے لیا، اپنی باہوں میں لے لیا اور چادر ان کے اوپر ڈھانپ لی، اور اس چادر سے دست دعا دراز کر کے باہر نکال کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ یہ دعا فرمائی۔ وہ دعا کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں اور یہ میرے قریبی اور خاص ہیں، فاذهب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ان سے ناپاکی کو دور فرما دے اور ان کو خوب صاف ستھرا کر دے۔ قالھا 3 مرات، آپ نے یہ 3 مرتبہ جملے یہ دعائیہ کلمات جو ہے وہ دہرائے۔ قالت ام سلمہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی فادخلت رأسی فی الستر، میں نے اس چادر میں اپنا سر ڈھانپنے کی کوشش کی، داخل کرنے کی کوشش کی تاکہ ان نفوس قدسیہ میں بھی شامل ہو جاؤں۔ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانا معکم، اور میں نے ساتھ عرض بھی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی آپ لوگوں کے اس پاک گروہ میں شامل ہوں؟ فقال انک الی خیر مرتین، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا اے ام سلمہ انک علی خیر، آپ بہتری پر ہیں، آپ بہتری پر ہیں۔ اب اس حدیث پاک کو دیکھیے کہ کن محدثین نے بیان فرمایا۔ امام ابن جریر نے بیان فرمایا، ابن المنذر نے بیان فرمایا، ابن ابی حاتم نے بیان فرمایا، امام طبرانی نے بیان فرمایا، ابن مردویہ نے بیان فرمایا، اور ان سب نے مختلف طرق کے ساتھ، مختلف الفاظ کے ساتھ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمایا ہے۔ اچھا پھر آگے دیکھیے اس قسم کی مختلف الفاظ کے ساتھ، مختلف طرق کے ساتھ جو روایات ہمیں ملتی ہیں، ان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معقل بن ابی یسار، حضرت ابو حمراء، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت واصلہ بن الاسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس قدر صحابہ کرام، تابعین کرام نے اس حدیث پاک کو تواتر کے ساتھ اور اس قدر کثرت کے ساتھ بیان فرمایا کہ جس کی کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی ہے۔ اور جن محدثین کرام نے اسی حدیث مبارکہ کو انہی الفاظ کے ساتھ، ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ اپنی کتابوں میں ذکر فرمایا ہے، وہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں بیان فرمایا، امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بیان فرمایا، ابن راویہ نے المسند میں بیان فرمایا، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے السنن کے اندر بیان فرمایا، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے المستدرک للحاکم میں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی بیان فرمایا، اور فضائل الصحابہ کے اندر بھی آپ نے ارشاد فرمایا، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم الکبیر میں بیان فرمایا، ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دمشق میں بیان فرمایا، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن الکبریٰ میں بیان فرمایا، امام نسائی نے سنن الکبریٰ میں بیان فرمایا، اور امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو مشہور و معروف کتاب جس کی وجہ سے قوی طور پر آپ کی شہادت کا جو اندیشہ ہے وہ بتایا جاتا ہے، خصائص علی کے اندر بھی آپ نے ارشاد فرمایا، ابن اسیر نے جامع الاصول میں بیان فرمایا، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدیر میں بیان فرمایا، ابن حبان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا، امام جلال الدین سیوطی جسے جلال العلم اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے لکھا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ مجدد وقت ہیں، انہوں نے در منصور میں بیان فرمایا۔ اس حد تک کثیر تعداد ایک مفسرین کی، محدثین کی، جنہوں نے کہ صحابہ سے، تابعین کرام سے روایت کر کے اس حدیث پاک کو لیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ کلمات کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اور پھر وہ جو دوسرا موقف ہے کہ جس میں ہم حضرات امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کو جب ہم شامل کرتے ہیں تو پھر اس میں خود پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی وضاحت و صراحت فرمائی ہے کہ پھر اس میں جو اہل بیت کی جو 4 تن پاک، 5 تن پاک جو ہیں، ان کے لیے پھر خاصہ تطہیر باقی نہیں رہتا۔ حالانکہ الحمدللہ اہل سنت کا یہ متفقن علیہ نظریہ ہے اور متفقن علیہ یہ عقیدہ ہے، یہ مسلمات اہل سنت میں سے ہے، یہ معتقدات اہل سنت میں سے ہے کہ الحمدللہ جو جمہور کا عقیدہ جو نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ اہل بیت سے مراد فریقین یعنی ازواج مطہرات، امہات المومنین اور آل ابا علیہم السلام شامل ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ اپنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کی صراحت فرمائی ہے، اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھوں گا
پھر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو حدیث پاک ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی جس میں یہ الفاظ ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیہ کلمات کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی، اس حدیث سے آل کساء یعنی سیدۃ النساء حسن حسین اور علی علیہم السلام کے لیے جدا گانا تطہیر معلوم ہوتی ہے، کیونکہ آیت تطہیر کے نزول کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انہی حضرات کو چادر کے اندر داخل کرنا اور پھر 3 مرتبہ دعا مانگنا اور فرمانا فَاذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، بے شک ایک نرالی تطہیر ہے۔ اس طہرہم کے یہ معنی نہیں کہ آل کساء علیہم السلام کے لیے جدا گانا احکام شرعیہ بھیج، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کو طہارت کاملہ سے مطہر فرما۔ اس حدیث میں جملہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی قابل غور ہے۔ ان 4 تن پاک کی خصوصیت لفظ خاصتی سے تو ظاہر ہے ہی، اس کے علاوہ لفظ ہؤلاء سے جو خصوصیت و امتیاز وصف اہل بیت مقصود ہے وہ اہل علم ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے واضح طور پہ اس بات کو ظاہر فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو جو مقام عطا فرمایا وہ کسی نبی کی امت کو مقام حاصل نہ ہوا۔ پھر اس امت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیوں میں جو اولیاء ہیں ان اولیاء کو عظمت اور کمال عطا فرمایا۔ پھر ان میں جو صحابہ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اور وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم کے جو مصداق ہیں، وہ سب سے افضل ترین ہستیاں ہیں، نفوس قدسیاں ہیں۔ ان میں پھر اہل بیت کرام، جن میں اگر جمہور کا قول لیا جائے تو امہات المومنین اور آل ابا علیہم السلام، اور پھر اس قول کی اگر تحدید و تخصیص کی جائے تو اس میں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر یہ 4 تن پاک کہ جسے خاص اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر رحمت کے نیچے لے کر ساتھ یہ دعا فرمائے، 3 مرتبہ یہ کلمات دہرائے اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی، یہ قابل غور ہے۔ فرمائے یہ تطہیر، یہ کمال، یہ جو ہے یہ جدا گانا ایک تطہیر ہے۔ مزید اس پر فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف میں 4 تن پاک کو ہؤلاء کے ساتھ اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ آل ابا علیہم السلام حکم اہل بیت و خواص ہونے میں دوسرے لوگوں سے ممتاز ہیں۔ بے شک اہل بیت ہونے میں دیگر کئی افراد بھی شامل ہیں، لیکن خود پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ آل ابا علیہم السلام حکم اہل بیت و خواص ہونے میں دوسرے لوگوں سے ممتاز ہیں، اور اذہاب الرجس و تطہیر بدی معنی یعنی سب عیوب سے پاک کر دینا انہی کا حصہ ہے۔ یہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جامع ترین موقف دیا، تو الحمدللہ یہی اہل سنت کا متفق علیہ نظریہ ہے۔ اب جب یہ آیت نازل ہو چکی اور ان نفوس قدسیہ کی تخصیص بھی ہو چکی کہ اس سے مراد یہ نفوس قدسیہ ہیں، اور پھر مزید برآں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور کمال اس پہ آپ شفقتوں کا مظاہرہ فرماتے رہے، وہ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں حدیث کی روشنی میں عرض کرتا چلوں۔ اب یہاں پہ دیکھیے یہ حدیث مبارکہ ہے اس آیت مقدسہ کے نازل ہونے کے بعد، جسے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یمر بباب فاطمہ 6 اشہر اذا خرج الى صلاة الفجر یقول الصلاة یا اہل البیت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب صبح کی نماز کے لیے تشریف لے کے جاتے تو 6 مہینے تک اس آیت کے نازل ہو جانے کے بعد 6 مہینے تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح کی نماز کے وقت جب باب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا و علی ابیہا کے پاس سے گزرنے لگتے تو وہاں ٹھہر جاتے اور ساتھ یہ فرماتے الصلاۃ یا اہل البیت، اے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، اے آل محمد نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور آپ ان کی شان میں پھر یہ آیت مقدسہ بھی تلاوت فرماتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب اس حدیث مبارکہ کو مسند احمد میں امام احمد بن حنبل نے اور فضائل الصحابہ میں امام احمد بن حنبل نے ان 2 کتابوں میں ذکر فرمایا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے السنن میں بیان فرمایا، اور اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ نے بیان فرمایا، امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے المستدرک میں، امام طیالسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں، اور عبد بن حمید نے اپنی مسند میں ذکر فرمایا۔ اب دیکھیے یہ جو نفوس قدسیہ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں باقاعدہ ان کی عفت اور پاک دامانی اور ان کی پاکی اور طہارت کے لیے باقاعدہ آیات نازل فرمائیں، ان کی محبت کے لیے آیات نازل فرمائیں، ان کی مودت کے لیے مطالبہ فرمایا، اور اسی طرح پھر انشاءاللہ اگلی جو ہماری آیت ہوگی
ہم کوشش کریں گے کہ آیت مباہلہ آپ کے سامنے عرض کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں حق کی پہچان عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل بیت کرام، صحابہ کرام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منسوب ہر چیز، ہر شے کی ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔